وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ کے الیکشن سے متعلق فیصلے کو مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ وفاقی کابینہ کے مطابق سپریم کورٹ کا فیصلہ اقلیتی فیصلہ ہے، لہٰذا کابینہ مسترد کرتی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ قابل عمل نہیں۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں مختلف آپشنز پر غور کیا گیا۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر، شرح سود میں اضافہ۔ اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کی کمیٹی نے شرح سود میں اضافے کا فیصلہ کر لیا۔ اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کمیٹی کی جانب سے شرح سود میں اضافے کے بعد اب شرح سود 20% سے بڑھ کر 21% ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی جانب سے معیشت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا، جس کے بعد شرح سود میں 1% اضافے کا اعلان کیا گیا۔ لاہور روڈ اکو پروجیکٹ بجلی کی فراہمی لیسکو کے ساتھ معاہدہ طے۔ 123 kV گرڈ اسٹیشن سے بجلی راوی اربن فراہم کرے گا۔ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کو لیسکو بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ پنجاب خیبر پختونخوا میں انتخابات، الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار۔ سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے التوا سے متعلق کیس کی سماعت۔ 3 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ سنا دیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ آئین الیکشن کمیشن کو الیکشن کی تاریخ آگے بڑھانے کا اختیار نہیں دیتا۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ 5 منٹ کی سماعت میں ختم کر دیا۔ میڈیکل طلبہ کو حافظ قرآن ہونے پر 20 اضافی نمبر دینے کا از خود نوٹس کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد 6 رکنی بینچ نے کیس بند کر دیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے پر کیس کی سماعت 6 رکنی بینچ نے جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں کی۔ بینچ کے دیگر ججوں میں جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس حسن اظہر رضوی شامل ہیں۔ 6 رکنی لارجر بینچ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے پر غور کیا۔ جمہوریت کے لیے پوری طاقت سے کھڑے ہوں گے اعظم نذیر تارڑ۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے التوا سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ 3 رکنی بینچ نے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو ہی رد کر دیا، ساتھ ہی 6 رکنی بینچ بنانے کی بھی ضرورت محسوس کی۔ 1 مارچ کو فیصلہ آیا تو ہمارا موقف تھا کہ یہ 4-3 سے فارغ ہوا۔ حکومت کی جانب سے عہدے سے ہٹائے گئے رجسٹرار سپریم کورٹ کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے فوری عہدہ چھوڑنے سے روک دیا ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دینے پر سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے ان کی برطرفی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان طلب کیے جانے پر لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہو گئے۔ ان کی عبوری ضمانت میں 13 اپریل تک کی توسیع کر دی گئی۔ جج احبر گل نے سابق وزیر اعظم کی جانب سے 3 مقدمات میں عبوری ضمانت کی دائر درخواست پر سماعت کی۔ عمران خان کے وکیل نے سماعت کا آغاز کیا اور عدالت کو آگاہ کیا کہ عمران خان کی جانب سے درخواست میں کہا گیا ہے کہ شامل تفتیش ہونا چاہتا ہوں۔ پولیس کی جانب سے گرفتاری کا خدشہ ہے۔ عدالت تینوں مقدمات میں عبوری ضمانت منظور کر کے پولیس کو گرفتاری سے روکے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی گروتھ میں 0.6% کمی ہوئی ہے۔ رواں مالی سال کے اختتام تک پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح 2% تک ہوگی۔ اے ڈی بی کی آؤٹ لک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال پاکستان میں مہنگائی کی شرح 12.2% تھی، جو اس سال دگنی سے زیادہ 27.5% تک ہو گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 44ویں برسی آج ملک بھر میں منائی جا رہی ہے۔
تقریبات کا آغاز گھڑی خدا بخش میں ان کی قبر پر تلاوت قرآن پاک سے ہوگا، جس کے بعد پیپلز پارٹی کے بانی کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر بلاول بھٹو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 4 اپریل کو دنیا قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید کو یاد کرتی ہے۔ دنیا میں جاتا ہوں تو مجھ سے پوچھتے ہیں آپ ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہو، لیکن جنہوں نے ان کی ذات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی آج لوگ ان کو نہیں جانتے۔ پنجاب آئی ٹی بورڈ کی رمضان 2023 مانیٹرنگ کی وضع کردہ ایپ کے ذریعے صوبے میں آٹے کی مفت تقسیم کی نگرانی اس ضمن میں جاری ہے۔ انتظامی سیکریٹریٹس کی جانب سے رمضان کے دوران پنجاب بھر میں آٹا سیلز پوائنٹ کے اب تک 350 دورے کیے جا چکے ہیں تاکہ متعلقہ سیکٹری سروس ڈیلیوری میں بہتری کے لیے ایپ پر طے شدہ چیک لسٹ اور سفارشات پر اپنی رائے دے سکیں۔ پنجاب حکومت نے دل کے مریضوں کے لیے ڈراپ اینڈ شفٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہارٹ اٹیک پر مریض کو ضروری انجیکشن لگا کر ایمبولنس کے ذریعے تحصیل اور ڈسٹرکٹ ہسپتالوں میں پہنچایا جائے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں پرائمری انجیوگرافی کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ دل کے مریضوں کے لیے ڈراپ اینڈ شفٹ منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ ڈراپ اینڈ شفٹ ابتدائی طور پر پنجاب کے 4 اضلاع شیخوپورہ، قصور، چنیوٹ اور جھنگ میں شروع کیا جائے گا۔